کیسا وقت گزر رہا ہے آپ کا پریزیڈنسی میں؟ پریشان کن وقت گزر رہا ہے. یعنی ویسے تو انسان زندہ رہے، سانسیں آتی رہیں اور صحت ٹھیک ہو تو خوش رہتا ہے، مگر یہ کہ جب ملک کے اندر سیلاب جیسی پریشانی ہو اور سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو، تو پریشانی پھر ظاہر ہے ذہنی پریشانی تو بڑھ جاتی ہے نا، اور ہے ہی وہ. اچھا، ویسے تو آپ سے ہم لمبی چوڑی آج گفتگو کریں گے. ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا تھا کہ میری یہ سوچ تھی کہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی میں سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا. میں نے بحیثیت رپورٹر ایک انگریزی اخبار کے ساتھ 2013 سے 2018 تک آپ کو کور کیا. آپ پی ایس اے کے ممبر تھے اور مختلف پارلیمانی کمیٹی کے بھی آپ ممبر تھے. روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی تھی، بات چیت بھی ہوتی تھی. تو بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ ایک زیادہ پرو ایکٹیو کردار ادا کر سکتے تھے. ہماری یہ بھی خواہش تھی اور کچھ لوگوں کو کے پاس یہ خبر بھی تھی کہ شاید آپ سپیکر بننے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی خواہش تھی صدر پاکستان، یا پارٹی چیئرمین کی طرف سے یہ آپ کے اوپر حکم نامہ جاری ہو گیا کہ آپ صدر پاکستان بنیں گے؟ میں نہیں بننا چاہتا تھا، آپ جانتے ہیں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ اسپیکر بنائیں گے، تو میں نے کہا تھا کہ وہی اچھا ہے، مناسب ہے. اور پھر کسی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ آپ صدر بن جائیں، تو میری چوائس نہیں تھی. مگر اس سے مجھے ایک فائدہ ہوا. میں ہمیشہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیشہ سوچتا تھا، جو سیاست کے اندر بھی میرا کردار رہا، کہ اگر تم کسی جگہ کی خواہش کرو گے تو یو آر موسٹ نااہل اس جگہ کے لیے، ہے نا. تو خواہش مت کرو، لوگ تمہیں پہنچا دیں. تو ایکچولی یہاں پر تو یہی ہوا نا کہ میں نے تو خواہش نہیں کی، لہذا میں پہنچا دیا. تو کسی نے، عالم نے مجھے یہ کہا کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو اگر خواہش نہ کرے اور کسی جگہ پر پہنچ جائے تو اللہ مدد کرتا ہے. تو یہی میرا سیلویشن ہے، یہی میری آخرت کے اندر میری گنجائش بنتی ہے. کسی میں تو جانا نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا، اب وہی مدد کرے تاکہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں. آپ سے ایک خاص کردار کی پوری عوام نے امید لگائی ہوئی ہے. پچھلے دنوں کچھ خبریں بھی آئی، کوئی ایسا کردار آپ ادا بھی کر رہے ہیں. تو کوئی اچھے کی امید پاکستان کی عوام رکھے اس وقت جو شدید ترین مسائل کا شکار ہے، پریشانی کا عالم ہے؟ نہیں، میں آپٹمسٹ فطرتاً ہوں، اچھے کی امید ہمیشہ لگاتا ہوں. جس زمانے میں یہ پارٹی شروع ہوئی تو آپ کو تعجب ہوگا، ایسے ایسے جلسے ہم نے کیے جس میں 100 لوگ ہوتے تھے، جس میں سے 30-40 بچے ہوتے تھے. اچھا، اس کیفیت سے جو بالکل ہی نا امیدی کی کیفیت تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے جن سیاستدانوں کے پاس ہم جاتے تھے. تو اسی وجہ سے کہ ایک اصول پکڑ کر، جس کے اندر سب سے بڑا اصول ہماری نظر میں اس وقت بھی یہی تھا کہ کرپشن پاکستان سے ختم ہونا چاہیے اور سیاسی کرپشن ختم ہو جائے، معیشت کے اندر جو گڑبڑ ہے، ایسی بہت ساری امیدیں لگا کر ہم نے کام شروع کیا. تو اس وقت پاکستان کے اندر جو بحران ہے اس کے اندر میں آپٹمسٹک ہوں، اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی ساری لیڈرشپ، سب کو ملا کر میں یہ بات کر رہا ہوں، اپوزیشن اور حکومت بھی، سب کو اپنے سیاسی کردار کی اہمیت ہے. سب کو اس بات کی اہمیت ہے کہ الیکشن سے چناؤ کے ذریعے وہ آتے ہیں، لہذا پبلک اوپینین کو اہمیت دیتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت کچھ لوگ یہ محسوس کریں کہ بھئی ہمیں اور ٹائم مل جائے تو ہمارا پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، اور کچھ لوگ یہ محسوس کریں کہ مینڈیٹ جلدی، کلیئر مینڈیٹ آنا چاہیے جو معیشت کے لیے ضروری ہو. تو لہٰذا میری اپیل اور آپ کے چینل کے ذریعے بھی سب سے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی لیڈران تک جن سے میرا رابطہ نہیں ہے، جن سے ہے وہ ہے، جن سے نہیں ہے تو ایک ماحول، ملک کا ماحول ایسا ہو کہ نہیں، حل کی طرف جانا چاہیے. یہ پولرائزیشن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کسی چیز میں. یعنی پولرائزیشن جب ہو، مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہو، اس کے اندر پولرائزیشن ہو، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، ہے نا. مثال کے طور پر کوئی کیفیت، نیچرل ڈیزاسٹر ہو، اس میں پولرائزیشن ہو، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہے کووڈ کا حملہ ہوا، قوم نے، علماء نے، پبلک نے، سب نے یکجہتی کا بھی مظاہرہ کیا. ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، مگر ہماری کامیابی رہی ہے. قوم اس میں یونائٹڈ تھی. کچھ لوگ باہر صورت ماسک نہیں لگا رہے تھے، جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اللہ کا رحم بھی ہوا ہمارے اوپر. تو جب اتحاد ہوتا ہے نا تو اس میں بڑی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھنے، عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو ان کی حدیث یہ تھی کہ سب لوگ ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، تاکہ جو اپوز کر رہے ہوں اس ریاست کو، ان کو بھی احساس ہو کہ نہیں، پبلک کتنی بڑی ہے،
تو لہٰذا ان نمبروں کی اور اس بات کی کیفیت کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو میں سیاستدانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ پولرائزیشن کم کریں، اتفاق کریں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، بحیثیت صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ محدود اختیار اور محدود اقتدار کے باوجود آپ نے سوشل سیکٹر ہو، کرونا کی وبا ہو، باقی بے شمار آپ، کیونکہ آپ کے بارے میں جو ایک چیز اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر موجود ہے کہ آپ کا نہ کوئی شکر الحمدللہ اسکینڈل ہے، نہ بددیانتی کا کوئی چارج ہے، اور ایک آپ دیانتدار اور ایک میں سمجھتا ہوں کلین ہینڈڈ، کلیئر ہیڈڈ انسان ہے، اور ایک محب وطن کے طور پر آپ ایک درد مند دل کے ساتھ، یعنی جدھر جدھر آپ کی ضرورت ہے یا آپ نے محسوس کیا ہے کہ مجھے ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو آپ نے اپنے نہ عہدے کی پرواہ کی ہے، نہ ذات کی ہے، نہ کسی کے کی ہے، تو یو آر آلویز اویلیبل، یو ہیو آل along been available wherever you have been needed. People will remember you or should remember you, or you think وہ ایک سنگولر کام جو آپ نے کیا بطور ڈاکٹر عارف علوی یا صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، will you like to share with the people of Pakistan؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا، تو مجھے اپنے چھوٹے پن کا احساس بھی رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ میں مڈل کلاس سے آیا ہوں اور اتفاق بدلی نہیں اجے، اتفاق سے یہاں پہنچا ہوں۔ نہیں، میں کلاس نہیں بدلی، نہیں کلاس نہیں بدلی، کیونکہ جتنا بھی اللہ دے اس میں انسان کو اگر کھانے کو مل جائے، پہننے کو مل جائے، اس میں انسان کیوں قناعت نہ کرے، زمینیں جمع کر لے، تو قبر کی زمین تو ہے چھوٹی سی، تو ایک تو قناعت کی کوشش جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی چیز میں ذاتی طور پر کامیاب ہوا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی، ان کو خوش رہنا سکھایا، لوگوں کی فکر کرنا سکھایا، غریبوں کے ساتھ چلنا پھرنا سکھایا کہ وہ انسان رہیں، ہے نا۔ مجھے یاد ہے کہ اب میرا بیٹا جب انٹرمیڈیٹ میں تھا تو گھر میں 2 گاڑیاں بھی تھیں، مگر وہ بس میں اس کو ہم بھیجا کرتے تھے کالج، وہ 2 بسیں بدل کر کالج جاتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کو احساس رہے کہ دس از واٹ پاکستان ہے، ہم سب ایسے ہی پاکستانی ہیں۔ تو لہٰذا میں اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے سب سے بڑی چیز اپنی زندگی میں کیا کی ہے، تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ کوشش کی ہے پاکستان کی خاطر، اور یہی کوشش کامیابی کتنی وہ تو اللہ جانتا ہے، میری کوشش ہے جس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ کامیابی تو وہ دیکھو نا، آپ کی فطرت بدلے، آپ کی بدلے، لوگوں کی بدلے، لاکھوں کی، کروڑوں کی بدلے، یہ تو اس کے بس میں، میرے بس میں تو نہیں ہے۔ میں اور آپ صرف کوشش کرتے ہیں، اور کوشش اس درد کے ساتھ کہ جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے بہت پریشان ہیں، ہے نا، ان کے حالات، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں میں ڈالا، ہماری آزمائشیں اور ہیں، ہماری جواب دہی اور ہے، یعنی اس غریب کی جواب دہی تو بہت ہی کم ہوگی، ہماری اور آپ کی، جنہوں نے جو کھاتے پیتے ہیں ان سے زیادہ ہوگی۔